12ویں صدی کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایک نیا ادب ظہور میں آیا جو پرانے اینگلو سیکسن ادب سے بہت مختلف تھا اور فرانسیسی ادب سے متاثر تھا۔ اس ادب کو انگریزی ادب کی ایک حد تک ابتدا کہا جا سکتا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ مذہبی ہے۔ پند و نصائح، نظم و نثر میں وعظ، انجیل کی مختلف حصوں کے ترجمے، درس اخلاق، اولیاء کی سوانحات اور دعائیں وغیرہ اس ادب میں فراوانی سے نظر آتی ہیں۔ اس تمام مذہبی ادب کا مواد لاطینی یا فرانسیسی تصانیف سے لیا گیا ہے، مگر اس کے طرز میں جو بات پیدا ہو گئی ہے وہ خاص طور پر توجہ کے قابل ہے، اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ اہم تصانیف کا مطالعہ ضروری ہو جاتا ہے۔ دو نظمیں پوئما موریل اور اورامولم خاص طور پر توجہ کے قابل ہیں۔ پہلی ایک قسم کا وعظ ہے جس میں عیسائیوں کو گناہ کی زندگی ترک کر کے نیکی کی زندگی کی طرف آنے کی دعوت دی گئی ہے اور انفرادی اعتماد پر خاصا زور دیا گیا ہے۔ اس نظم کا طرز اور عروض بالکل نیا اور پراثر ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے جملے ملتے ہیں۔ پرانی ترکیبوں اور فقروں کی جگہ سادہ اور صاف زبان نظر آتی ہے۔ اس نظم میں 7 اوزان کے 400 مصرے ہیں اور اوزان کی ترتیب ایامبک ہے۔ یہ بہر بعد میں ان نظموں کے لیے مخصوص ہو گئی جن کو بیلٹ کہا جاتا ہے۔ قافیوں کا الترام بھی کپلٹ میں ہے۔ دوسری انجیل کے 40 ٹکڑوں کا ترجمہ ہے۔ اس کا طرز اور عروض بھی جدید ہے۔ بہریں پہلی نظم کی ہیں مگر قافیہ مفقود ہے، چنانچہ اس کو انگریزی میں بلینک ورس کی پہلی نظم کہا جا سکتا ہے۔ دعاؤں میں لو رون سب سے زیادہ نمایاں ہے، جس میں پہلی دفعہ انگریزی شاعری کے لیے فرانسیسی شاعر ویلون کے زیر اثر ایک خوشنما بند یا سٹینزا استعمال کیا گیا ہے۔ نثر کی سب سے اہم تصنیف انکرن ریول ہے۔ اس میں ترک دنیا کے اصول بتائے گئے ہیں اور زبان میں ایک نئی لطافت نمایاں ہے۔ اولیاء کی زندگی کے حالات لائف آف دی سینٹ برینڈن، جس کا فرانسیسی سے ترجمہ کیا گیا، اور لائف آف دی سینٹ ڈنسٹن سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ ان میں ایک نئی شاعری نظر آتی ہے جو سادہ، ہلکی اور تیز رفتار ہے۔ کہانیوں کی کتابوں میں ہینڈلنگ سین ایک فرانسیسی کتاب کا ترجمہ ہے جو قوت قصہ گوئی کی ایک اچھی مثال ہے۔ یہ کتاب انگلستان میں بولی جانے والی فرانسیسی زبان میں 12ویں صدی میں لکھی گئی۔ کرسر منڈی انجیل کے قصوں کا مجموعہ ہے جو تیز رفتار مصروں میں نظم کیا گیا ہے۔ عام افراد میں رچرڈ رول آف ہیمپول سب سے زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کی نظم و نثر اس کے سچے فقرے اور گہرے مذہبی جذبات کو بڑی خوبی سے پیش کرتی ہے۔ نئی زبان اور نئے طرز میں مذہبی ادب کے علاوہ ایک ذخیرہ لاطینی ادب کا بھی ملتا ہے۔ یہ تمام تر 13ویں صدی سے تعلق رکھتا ہے اور فرانسیسی رومانی نظموں کا ترجمہ ہے۔ اس سلسلے میں لیامون نامی ایک پادری کے ترجمے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ منظوم تاریخیں بھی جس میں انگلستان اور اسکینڈینیویا کی تاریخیں بیان ہوئی ہیں بڑی دلچسپ ہے۔ ہیولاک اور ہارن کی رومانی داستانوں میں قصہ گوئی کی جدت اور طرز کی تدرت لطیف جذبات سے ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ دی اول اینڈ دا نائٹنگیل اور دا فاکس اینڈ دا وولف تمثیلی نظموں کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اس دور کے گیتوں کا مجموعہ اب تک کی تمام غنائی شاعری سے بہتر ہے۔ ان میں محبت، مناظر قدرت، سیاست، طنز اور حب وطن کے موضوعات ملتے ہیں، مگر سب سے زیادہ خاص بات ان میں یہ ہے کہ یہ گیت بڑے ہی مترنم بندوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں انگریزی غنائی شاعری کا آزاد اور پرتنوع عروج اپنی بنیاد قائم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ سب گیت فرانسیسی شاعری کی تتبع میں لکھے گئے ہیں، مگر ان میں انگریزی اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی شاعری نے فرانسیسی شاعروں سے مدد لے کر وہ اصول معلوم کر لیے ہیں جن پر چلنے میں ان کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نارمنوں کے زیر اثر انگریزی ادب کی داغ بیل پڑ گئی اور نارمن حکومت ادب کے لیے ایک طرح کی نعمت بھی ثابت ہوئی۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم قومی ادب کی ابتدا کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔